میرے بھائیوں، ہم مختلف موقعوں پر نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض کام ایسے ہیں جو نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں، جو اعمال صالحہ کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو اتنی محنت سے اس پرفتن دور میں جہاں نیک عمل کرنا بہت مشکل ہو، اگر کیا جائے، نیک عمل کیا ہوا نیک عمل برباد ہو جائے تو یقیناً یہ بہت خسارے کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج میں اس خطبہ میں آپ کو نیک اعمال برباد جن سے ہو جاتے ہیں وہ امور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے نیک کیے ہوئے نیک عمل محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہی بات بیان فرمائی کہ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں اعمال کے لحاظ سے خسارے میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ساری توانائیاں، ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں لگا دیتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں۔ تو فرمایا اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا۔ اگر انہیں یقین ہوتا کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے کہ صرف دنیا ہی میں لگے رہتے، کچھ آخرت کی فکر کرتے۔ اس لیے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامہ، ہم ولا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے جو صرف دنیا کے لیے کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں فکر مندی کے ساتھ آخرت کے لیے کچھ عمل کرنا چاہیے، اور پھر اپنے عمل کی حفاظت کے لیے ایسے اعمال، ایسے امور جو اعمال کو ضائع کرنے والے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کی آیات کا اور قیامت کے دن کا جو انکار ہے، یہ عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت سے کی ملاقات کا انکار کیا، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، ان کو جو بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا ہی دیا جائے گا۔ اس لیے جو ہماری آیتوں اور ہمارے اللہ کے آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے تو اس کے اعمال ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دین اسلام سے مرتد ہونے سے بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور جو اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، فیمت وہو کافر، وہ اس حال میں مرے کہ وہ اسلام کا انکار کرنے والا تھا،
فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ دوزخی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قابل توجہ بات یہ ہے کہ مرتد ہونے کی کیا صورت ہے، یعنی کس طرح انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کبھی کبھار زبان سے غلط بولتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول یا فرشتوں کو گالی گلوچ دینا یا ان کا انکار کرنا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر کسی غلط فعل کا ارتکاب کرتا ہے جس کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، مثلا جادو کا عمل کرنا، کسی پتھر یا درخت کے سامنے سجدہ کر لینا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر، تو گویا اسلام کا انکار، یہ ارتداد کی، مرتد ہونے کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح کسی باطل عقیدے کی وجہ سے بھی انسان مرتد ہو سکتا ہے، مثلا زنا کو حلال سمجھنا، زنا کرنا نہیں، زنا کو حلال سمجھنا۔ زنا کرنا اپنی جگہ گناہ ہے، لیکن اس کو حلال سمجھنا، نماز کو فرض نہ سمجھنا کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے، تو یہ بھی ارتداد کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات صرف شک کی وجہ سے بھی بندہ مرتد ہو سکتا ہے، کہ مثلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرنا، پتہ نہیں وہ رسول ہیں بھی کہ نہیں، یعنی نبی کی رسالت میں شک کرنا جو ہے یہ بھی ارتداد کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ان شکلوں سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے، اور ارتداد جو ہے یہ اعمال کے ضائع ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طرح اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ، یعنی جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جس پر ہوا چلے، اور فی یوم عاصف، آندھی والے دن، اور پھر سب راکھ اڑ جائے، ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اسی طرح لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، فرمایا کہ اسی طرح ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی اعمال باقی نہیں رہیں گے۔ فرمایا ذالک هو الضلال البعید، اور یہ بڑی دور کی گمراہی، یعنی یہ گمراہی میں بہت آگے چلے جانا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنے سے بچنا چاہیے، اس سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ شریک بنانا، اس سے بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک موقع پر تقریباً 18 انبیاء اور رسل کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَتْ عَمَلُهُمْ، تو ان کا عمل بھی ضائع ہو جاتا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب یاد رکھیں، کوئی نبی یا رسول کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے ہمیں اس کی اہمیت بتانے کے لیے یہ بات فرمائی۔ کوئی نبی یا رسول شرک نہیں کر سکتا، لیکن اللہ فرما رہا ہے اگر وہ بھی شرک کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ اتنا برا گناہ ہے، یہ اس کا ارتکاب اگر نبی بھی کرے تو اللہ اس کا بھی عمل ضائع کر دے، جبکہ نبی کوئی بھی شرک نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی شدت، گناہ کی جو حرمت ہے، اس پر زور دینے کے لیے اللہ نے یہ بات ہم سے کی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے، انبیاء تھے، ان کی طرف بھی یہ وحی کی گئی تھی کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیو، شرک ایسا عمل ہے کہ اس کو اللہ بالکل معاف نہیں کرتا، اس کے کرنے سے انسان کے باقی اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھیں، اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور آپ شرک بھی کرتے ہیں تو تہجد کا کوئی آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، یعنی وہ اس کا عمل جو آپ نے اتنا اچھا عمل کیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ آپ شرک کریں۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا بھی چاہیے اور اچھی طرح سمجھ کر اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کے کسی حکم کو ناپسند کرنا یہ بھی عملوں کو برباد کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن مجید کے کسی بھی حکم کو، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ نے جو قرآن اتارا ہے، فرمان اتارا ہے، اس کو ناپسند کرتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے، فأحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے میں جو بیان کردہ احکام ہیں، اگر کوئی اس کو ناپسند کرے، مثلا چور کا ہاتھ کاٹنا، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یعنی مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے سندھ میں ایک جج نے آرڈر کر دیا کہ اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی کچھ عناصر، پوری دنیا میں شور مچ گیا کہ پھر تو ہر تیسرا آدمی چور ہے، چور کٹوں کا ملک کہلائے گا، یہ ہماری بدنامی ہے۔ اس لیے یہ ہم نہیں کر سکتے۔ آخر کار اس پر عمل نہیں ہوا اور اس جج کو بھی معطل کر دیا گیا۔ یعنی یہ ہمارا مسلمان حکومتوں کا حال ہے۔ تو ناپسند کرنا اللہ کے احکام کو، یہ عمل کو ضائع کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اس طرح، مثال کے طور پر قاتل کو قصاص میں قتل کرنے کو ناپسند کیا جائے، اسی طرح زانی کو کوڑے مارنے کو ناپسند کیا جائے، یا اسی طرح حجاب کو جو اللہ کا حکم ہے ناپسند کیا جائے، تو یہ عمل کے ضائع ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اس طرح کے جو معاملات ہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ قرآن کے جتنے احکام ہیں وہ قابل عمل ہیں، ان کو ناپسند کرنا، اس سے اپنے اعمال کو ضائع کر لینا ہے۔ اسی طرح اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، انہوں نے وہ کام کیے جن کاموں نے اللہ کو ناراض کیا، وکرہوا رضوانہ، اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو ناپسند کیا، فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ لہذا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے سے کچھ باقی اعمال بھی ضائع ہو سکتے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اعتقادی نفاق، یعنی نفاق کا جو اعتقاد رکھنا، اعتقادی دل میں کفر چھپا کے رکھنا اور ظاہراً مسلمان ہونا، یہ اعتقادی نفاق، اور یہی اعمال کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ایمان والے کہتے ہیں، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کیا یہ ہیں وہ لوگ
جنہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، جہد ایمانہ، پختہ کر کے اپنی قسموں کو کھایا، انہم لمعکم، اور یہ کہا کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی منافقوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جھوٹ بولا۔ فحبطت اعمالہم، حبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دی، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فاصبحوا خاسرین، تو وہ خسارہ پانے والے ہو گئے۔ منافق ایک طرف یہود و نصارہ کو خوش کرتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی دوسری طرف مومنوں کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ۔ تو یہ عمل جو ہے یہ اعتقادی نفاق ہے۔ اس نفاق کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور 8ویں بات، ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، یعنی ہدایت بالکل واضح، ہر بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے یہ احکام اتارے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کے فرامین ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ہدایت آ جانے کے بعد بھی، واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے تو یہ بھی آپ کے عمل ضائع ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا، بے شک یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، رکاوٹیں ڈالی، وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی۔ لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ فَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُ، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے۔ لہذا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد پھر اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی جائے تو یہ بھی آپ کے جو نیک عمل، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا، اللہ کے لیے نماز پڑھی ہوئی، اللہ کے لیے نیکی کے جو کام کیے ہوئے ہیں، یہ سب برباد ہو سکتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے کسی ایک معاملے میں اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ آپ کو پتہ تھا کہ اصل حقیقت یہ ہے۔ اگر پھر بھی مخالفت کی تو یہ عمل کے بربادی کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ بھی عمل کا ضائع ہونے کا، عمل کے ضائع ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند مت کر۔ اب دیکھیں، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب صحابہ سے کہا گیا کہ آواز نبی کے سامنے پست رکھو، بلند مت کرو۔ آج اس پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ وہ یہ کہ نبی کی بات کو پیچھے کر کے اپنی بات کو آگے کرنا، یہ نبی کی بات پر اپنی بات کو یعنی بلند کرنا ہے۔ اس طرح یہ بھی آپ کے عمل کے ضائع ہونے کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپس میں اس انداز میں بات مت کرو جس طرح
نبی کے سامنے اس انداز میں بات مت کرو جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو، یعنی آپس میں فری ہو کر جیسے باتیں کرتے ہو، یعنی اس انداز میں نبی کے سامنے ادب آداب کے ساتھ بات کرو، اپنے آپس میں باتیں کرنے کی طرح نبی کے ساتھ بات مت کرو۔ کیوں؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل سے آپ کے نیک اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیو بہت اہم معاملہ ہے، ہمیشہ نبی کا نام ادب سے لیا کریں، نبی پر درود بھیجا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ جب بھی کوئی بھی معاملہ ہو ادب کے ساتھ معاملہ، ہمیں حدیث کا ادب کرنا، نبی کے صحابہ کا احترام کرنا، یہ سب نبی کا احترام کرنا ہے۔ اگر ہم حدیث کا احترام نہیں کرتے تو گویا نبی کا احترام نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ اگر ہم نبی کے صحابہ کا احترام نہیں کرتے تو گویا یہ ہم نبی کا احترام نہیں کرتے۔ تو یہ ساری بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس عمل سے ہمارے نیک اعمال برباد ہو سکتے ہیں، ہمیں اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ریاکاری، 10ویں نمبر پر ریاکاری ایسا معاملہ ہے کہ اس سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو باطل مت کرو، بیکار مت بناؤ، یعنی بے حیثیت مت کرو کہ اس کا تمہیں عمل اجر نہ ملے، ان کو باطل مت کرو، بالمن احسان جتلا کر، والاذی تکلیف پہنچا کر۔ آپ نے اگر کسی کی مدد کی ہے تو اچھا کیا ہے، لیکن اب آپ ہر وقت اس مدد کا حوالہ دے کر اسے تانا دیتے ہیں، یاد ہے فلاں موقع پر تیری فیس میں نے بھری تھی، تو آج میرا یہ کام نہیں کرتا، فلاں موقع پر تیرا کام میں نے یہ کیا تھا، ہاں فلاں موقع پر میں نے تیری مدد کی تھی، یعنی آپ یہ احسان جتلا رہے ہیں، گویا وہ مدد کرنا، وہ فیس دینا، وہ سب برباد ہو گیا۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ تکلیف کیسے؟ میں نے آپ کے ساتھ ایک موقع پر احسان کیا، اب آپ کی میرے دل میں بڑی عزت ہے، میں ہر وقت آپ کو بلا لیتا ہوں اور کہتا ہوں میرا یہ کام کرو، میرا یہ کام کرو۔ اب آپ احتراماً، کیونکہ میں نے آپ کی مدد کی تھی، ہاں جی، تو آپ آ جاتے ہیں، یعنی یہ کیا کہیں گے کہ میں نے مدد کی تھی اور یہ میرا کام نہیں کرتا، اور میں ہر روز صبح شام آپ کو کہتا ہوں یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، وہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یعنی یا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو اللہ بتا رہا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر کسی کو اپنے صدقات کو برباد مت کرو، یعنی گویا اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اس حوالے سے احتیاط، بھول جائیں، وہ کہتے ہیں نا دریا میں ڈال، یعنی صدقہ کر اور دریا میں، یعنی بھول جاؤ، یعنی بھول جاؤ کہ آپ نے اس کے ساتھ صدقہ کیا تھا، آپ نے اس کی مدد کی تھی، بالکل بھلا دیں۔ یہ اللہ کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا، اللہ سے اس کا آپ نے بدلہ لینا ہے۔ اور فرمایا اللہ اکبر، فرمایا کہ ينفق مالہ، اس شخص کی طرح، یعنی جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اور پھر خرچ کرنے کے بعد دکھلاوا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے اور پھر دکھلاوا کرتا ہے، فرمایا اس شخص کی طرح تم مت کرو، ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے کرتا نا، اور آخرت پر اس کا اجر
لینے کی امید رکھتا، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر، فمثلہ، تو اس کی مثال ایسے ہے کمثل صفوان علیہ تراب، ایک چٹان ہے اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے، فاصابہ وابل، ایک زوردار بارش آئی، فترکہ صلدا، اس نے اسے اس مٹی کو صاف کر دیا، بالکل جیسے وہ مٹی صاف ہو گئی، پتھر چٹان صاف ہو گیا، ایسے ہی یہ عملوں سے صاف ہو جائیں گے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسب، جو انہوں نے عمل کمائے وہ ان کے پاس نہیں رہیں گے، یعنی یہ ان سے خالی ہو جائیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر لوگوں کو کبھی زبردستی ہدایت نہیں دیتا، دینی تو اللہ نے ہدایت، زبردستی ہدایت نہیں دیتا، جب وہ خود ہدایت کی طرف آنا نہ چاہے، اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور فرمایا یہ بالکل ایسے ہے یعنی کہ جیسے وہ مٹی بارش نے صاف کر دی، ان کے اعمال بھی جو احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر، صدقہ کرنے کے بعد اللہ ان کے اس عمل کو بھی ایسے ہی ختم کر دیتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک شخص ہے جنگ میں شریک ہوتا ہے، اب وہ اللہ سے بھی اجر کی اور ثواب کی امید رکھتا ہے، یعنی کہ مجھے اجر بھی ملے ثواب بھی ملے، لیکن ساتھ ہی وہ شہرت بھی چاہتا ہے کہ لوگ واہ واہ بھی کریں۔ تو آپ نے فرمایا لا شیء، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، 3 مرتبہ یہ آپ نے فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا، ضائع ہو جاتا ہے۔ کون؟ الا ما کان لہ خالصا، صرف اسی کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، وابتغی بہ وجہہ، اس کی خوشنودی چاہی گئی ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مطلوب ہو، وہ اللہ جو ہے عمل قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ ریاکاری، اس کو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شرک اصغر بھی فرمایا، شرک اصغر، کیونکہ یہ عمل کرنا تھا اللہ کے لیے، اور کر رہا ہے، دکھلا رہا ہے آپ کو، مجھ کو، اس کو، تو یہ گویا اس کو مجھ کو وہ اللہ کا شریک بنا رہا، کرنا تھا اللہ کے لیے، کر رہا ہے کسی اور کے لیے، دکھلاوا کرنے والا۔ اس لیے یہ شرک اصغر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ میں تم سے ڈرتا ہوں، تم پر ڈرتا ہوں، یہ شرک اصغر ہے، کہ کہیں تمہارے اندر یہ ریاکاری نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دیکھیں، کوئی بھی کام اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگے۔ بندے کے دل میں آ جاتا ہے کہ میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، یہ مجھے اچھا کہیں، لیکن فوراً آپ ذہن میں لائیں کہ یہ مجھے اچھا کہے گا تو مجھے کیا فرق پڑے گا، مجھے کیا فرق پڑے گا، اور اگر اللہ مجھے اچھا کرے گا، میرے لیے اچھا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اجر دے گا، اس سے مجھے کیا ملنا ہے۔ یہ جب آپ ذہن میں رہیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ذہن میں تھوڑی سی بھی بات آتی ہے وہ ختم ہو جائے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ دیکھ لے میں یہ کام کر رہا ہوں، تاکہ اس کے دل میں میری عزت ہو جائے کہ میں اتنا نیک اچھا بندہ ہوں۔ تو جیسے ہی یہ ذہن میں آئے، آپ فوراً دل میں یہ لے آئیں کہ اگر یہ مجھے اچھا سمجھ بھی لے تو مجھے کیا فرق پڑے گا، بس یہ ذہن میں لا کر آپ اس کو نکال دیں کہ میں نے اللہ کو راضی کر، اس کو نہیں راضی کر۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی عادت ہو جائے گی اللہ کو ہی راضی کرنے کی۔ اللہ ہم سب کو دکھلاوے سے بچا کے رکھے۔ یہ ریاکاری بھی عمل کو ضائع کر دیتی ہے، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ خلوت میں محرمات کا ارتکاب کرنا، خلوت میں، اکیلے میں اللہ نے جو چیزیں حرام کیے ان کا ارتکاب کرنا۔
اللہ کے نبی کی ایک حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یاتون یوم القیامت، جو قیامت کے دن آئیں گے، بحسنات، بہت نیکیاں لے کر آئیں گے، امثال الجبال تہامۃ بیضاً، جس طرح تہامہ پہاڑ چمکتا ہے اس طرح ان کے اعمال چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، لیکن فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَوَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کو گرد کی طرح اڑا کر ضائع کر دے گا، ختم کر دے گا۔ حضرت ثوبان نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ وضاحت فرما دیجئے اس بات کی۔ آپ فرمانے لگے اما انہم اخوانکم من جلدتکم، یہ جو لوگ ہیں یہ تمہارے اندر ہی سے کچھ لوگ ہیں، تمہاری ہی قوم کے، تمہارے ہی اندر سے، تمہارے ہی رشتہ داروں میں، تمہارے ہی اندر کے لوگ۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ ایسے ہی راتیں گزارتے ہیں جیسے تم گزارتے ہو۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو انتہکوها، اللہ کی محارم کا ارتکاب کر لیتے ہیں، اللہ کی نے جو چیزیں حرام کی ہیں اکیلے میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں، ان کے اعمال بھی اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح 12ویں نمبر پر نماز عصر جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، یہ اللہ کا حکم ہے، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز، اس سے مراد مفسرین نے نماز عصر ہی زیادہ تر لکھی، تو اس کا خاص خیال رکھو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو عصر کی نماز چھوڑ دے اس کا عمل برباد ہو۔ ایک جگہ ہے وَاتِرَ مَالُهُ وَأَهْلُهُ، یعنی اس کا مال بھی برباد ہو گیا، اس کے اہل بھی برباد ہو۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے، کسی بھی نماز کو چھوڑنا خطرناک ہے، لیکن خاص طور پر عصر کی نماز کے حوالے سے جب بندہ سو کر کیلولہ کر کے یعنی کرتا ہے تو سستی ہو جاتی ہے، اچھا جاتا ہوں، کرتا ہوں، اٹھتا ہوں، نماز نکل جاتی ہے، یعنی بچنا چاہیے اس معاملے سے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ 13ویں نمبر پر نجومیوں کے پاس جانے سے بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو بھی کسی بھی نجومی کے پاس گیا اور اس سے کچھ پوچھا، میری کتنی شادیاں ہوں گی، میری شادی کب ہوگی، میرے گھر سے بیماری کب جائے گی، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی سوال کیا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 دنوں کی نمازیں اس کی برباد ہو گئی، قبول نہیں کی۔ تو دیکھ لیں یہ کتنا خطرناک بات۔ لہذا اللہ پہ یقین رکھیں، ان نجومیوں کے پاس غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو یہ غیب کا علم ہے، اس لیے ان نجومیوں سے پوچھنا یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیب کا علم جانتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیب کا علم جانتا ہے، یہ عقیدہ بنتا ہے۔ اس لیے جا کر اس کی بات اس سے پوچھنا، اس کی تصدیق کرنا، اس کو مان لینا، یہ سارے اعمال جو ہیں آپ کے 40 دنوں کی نمازوں کو برباد کرنے والے۔ اسی طرح اللہ کی قسم کھا کر یہ کہنا کہ اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا، یہ بھی ہمارے ہاں اکثر اپنے آپ کو متقی پرہیزگار نمازی سمجھ کر کہ میں بہت اچھا ہوں، یہ تو گناہگار بندہ ہے، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ بہت دفعہ گھمنڈ آ جاتا ہے بندے کے دل میں اور یہ کہہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم فلاں آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کو اتنا برا لگا، اللہ نے یہ فرما دیا، یہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ اللہ نے فرما دیا من ذا الذی یتعلی علیہ
अन ला अग़फ़िर लिफ़ुलान, कौन होता है ये कसम खा के कह रहा है कि फ़लाँ को मैं माफ़ नहीं मैं करूँगा, या फ़क़द ग़फ़रतु लहू, मैंने उसे माफ़ कर दिया, व अहबत्तु अमलक, तेरे अमल को ज़ाया कर दिया। ये मुस्लिम की रवायत है। ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है, इसलिए इस तरह की गलतियों कोताहियों से हमें बचना चाहिए। कितने एक नेक अमल करते हैं हम, कितने एक नेक अमल करते हैं, हसद करके नेक अमल बर्बाद कर लेते हैं, और कभी इस तरह की बातें करके अपने अमाल को बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। 15वें नंबर पर अल्लाह के बंदों की हक तलफी करने वाला, इसके भी अमाल ज़ाया हो जाते हैं, यानी हकूकुल इबाद का ख्याल न रखने वाला। अल्लाह का हक अदा करता है, नमाज पढ़ता है, लेकिन बंदों के हक अदा नहीं करता, तो ये भी अमल को ज़ाया कर देता है। अल्लाह के नबी की एक लंबी हदीस है कि आपने पूछा मनिल मुफलिस, बताओ कि मुफलिस कौन होता है, तो आपको बताया गया, साहबा ने कहा कि मन ला दिरहमा वाला दीनार, जिसके पास रुपए पैसे ना हो वो मुफलिस। आपने फरमाया नहीं, यानी मुफलिस वो है मन इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, मेरी उम्मत का मुफलिस इंसान वो है, याती यौमल क़ियामत बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होगा, उसके बाद नमाजें भी होंगी, रोज़े भी होंगे, ज़कात भी होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन याती, वो इस हाल में आएगा, कद शतम हादा, किसी को गाली दी होगी, व कज़फ़ हादा, किसी पे तोहमत लगाई होगी, व अकल माल हादा, किसी का माल ना हक खाया होगा, व सफ़का दम हादा, किसी का खून बहाया होगा, व ज़रा बहादा, किसी को नाजायज़ पिटाई की होगी, मारा होगा, फ़युअता हादा मिन हसनातिही, और इसकी नेकियां ले लेकर उनमें बांट दी जाएंगी। उनमें इनकी जो नमाजें हैं, रोज़े, वो जो जिसका जिक्र हुआ कि वो साथ लेकर आएगा, वो ले लेकर इनके बांट दी जाएंगी। अभी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, जिनके हक मारे होंगे वो अभी बाकी होंगे। तो अल्लाह के दरबार में तो अदालत है, फिर क्या होगा, उनके गुनाहों को लेकर इस पर डाल दिया जाएगा। फ़इन फ़नियत हसनातहु क़ब्ल अन युक़ज़ा मा अलैह, अगर फैसला होने से पहले उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, उख़िज़ मिन ख़तायाहुम, उनके गुनाह लिए जाएंगे, फ़तुरिहत अलैह सुम्मा तुरिहा फ़िन्नार, इस पर डालकर वो गुनाह इस पर डालकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। बड़ी ख़तरनाक बात है, ज़रा गौर करें। नमाजें थीं, रोज़े भी थे, ऐन रफ़ा यदैन के साथ, ऊंची आमीन के साथ नमाजें थी सुन्नत के मुताबिक, लेकिन क्योंकि हक मारे थे वो सब बर्बाद हो। इसलिए मेरे भाइयों, ये अमल भी हुकूकुल इबाद वाला, इसका भी ख्याल रखें। अल्लाह हम सबको इस बात पर अमल की तौफीक दे कि हम किसी के हक को ना मारें, हर एक का हक उसको दें। एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन इक़्तता हक़्क़ इम्रिइन मुस्लिमिन बियमीनिह, जो अपने दाएं हाथ से किसी भी मुसलमान भाई का हक ले खा जाता है, फ़क़द औजबल्लाहु लहुन नार व हर्रम अलैहिल जन्नह, उसका हक जो खा जाता है जहन्नम वाजिब कर देता है, जन्नत हराम कर देता है। एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह व इन कान शैअन यसीरा, अगरचे वो कोई थोड़ी ही चीज़ क्यों ना हो, तो आपने फरमाया व इन करीबम मिन अराकिन, अगर एक मिसवाक की छड़ी भी हो छोटी सी, वो भी, यानी मामूली चीज़ भी हो। इसलिए मेरे भाइयों, इससे बचें कि अल्लाह आपसे नाराज़ हो और आपके अमल बर्बाद हो जाएं, किसी का हक खाकर आप अपने अमाल बर्बाद कर लें, ये इससे बचें। मैं भी, आप भी, सब। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।